بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کی گواہی خود دی، خاتم النبیین ہونے کی گواہی خود کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اور اس مٹی کے ذرے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں حضور میں آپ کا ادنا سا نوکر ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جتنی زمین کے اندر ریت ہے اور اس ریت کے ذرے ہیں، میں ادنا سا غلام ان ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں حضور اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ ہے حضور کی ختم نبوت کا کہ جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، تو جس کی گواہی خود لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو مسلمانوں سمجھو اس مسئلے کو، یہ مسئلہ کتنا ضروری ہوگا۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں، آج ہر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ عشق کے دعوے کرنے والے کیوں نہیں نکلتے؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی عاشق ہوں، میں بھی عاشق ہوں۔ میں نے کہا تو عاشق ہے، بن ضرور بن، لیکن وہ چوری کھانے والا مجنون نہ بن، خون دینے والا مجنون بن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آئے تو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ، پھر تجھے تیرا پتہ چلے گا تو کو واقعی عاشق رسول ہے۔ کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشق کا معیار کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تیر آ رہے تھے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح کر کے کھڑے ہو گئے، اور ہر طرف سے تیر آ رہے تھے تو ابو دجانہ اپنے سینے پر، اپنے جسم مبارک پر تیر کھا رہے تھے، ہر طرف سے تیروں کی برسات تھی، حتیٰ کہ اتنے تیر ابو دجانہ کو لگے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کے کانٹے ہوتے ہیں اتنے تیر لگے، کہتے ہیں میں نے وہ تیر کھانے تو برداشت کیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر تک بھی جانے نہ دیا۔ یہ ہے عشق، یہ عشق کا معیار ہے۔ یہ نہیں ہوتا عشق کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو بندہ کہے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تو لبیک والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تعلق توڑ کر لبیک سے بتا تو صحیح کس در پہ جائے گا، رسول اللہ کی عزت کو چھوڑ کر کس طرح جائے گا۔ آپ ابو دجانہ سے پوچھ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار اٹھا کر فرمایا ہے کوئی آدمی جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں حضور اس کا حق کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ اتنا لڑے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی حضور دوسرا حق کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ جنگ سے فرار نہ ہو، وہ جنگ سے بھاگے نہ۔ پھر عرض کی حضور اس کا اور کیا حق ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ تو ابو دجانہ جلال میں آتے ہیں اور تڑپ کر کہتے ہیں حضور مجھے تلوار عنایت فرمائے، میں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ پھر آپ نے وہ تلوار پکڑ کر دشمنوں کی گردنیں اڑائی اور حق ادا کیا اس تلوار کا۔ یہ عشق کا معیار ہے۔ جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا پھر انہوں نے
اپنی جان بھی حضور کی عزت کے لیے قربان کی۔ یہ ہے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو، جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ آج میں بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس پڑھی ہے تفسیر ناموس رسالت۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، میں نے کہا نہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہو، رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہو، اور ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں مختصر یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 185 کے اندر لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام کا دفاع، جب ان کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور کوئی ان کا دفاع نہ کرے، وہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب صحابہ کی گستاخی ہو جائے، ان کا دفاع نہ کرنے والا، اس پر نہ بولنے والا وہ لعنتی ہے، تو جب رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اس وقت اگر کوئی اپنے حجروں میں بیٹھا رہے، اپنے گھروں میں بیٹھا رہے، تو بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھو میرے بھائیو، یہی پیغام ہے حضور کی عزت کے لیے، مر مٹو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ کی ختم نبوت کے صدقے ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔